بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کے نقصانات اور وعیدیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتیں شیطان کے پھندے ہیں، یعنی جس طرح شکاری جال اور پھندے لگا کر اپنے شکار کو پھنساتا ہے، اسی طرح شیطان بے حیا اور بے پردہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو گمراہ کر کے اپنا شکار بنا کر انہیں دوزخ کا ایندھن بناتا ہے۔ غیر محرم عورتوں سے اس طرح احتیاط کرنا ضروری ہے جس طرح دشمن کے پھندے سے۔ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور وہ سائبان کی طرح رہتا ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث میں فرمایا کہ رات کو مجھے دو آدمی ارض مقدسہ لے گئے۔ آگے فرمایا، ہم تنور جیسی جگہ پر گئے تو وہاں آوازیں اور شور ہو رہا تھا۔ فرمایا، جب ہم نے اندر جھانک کر دیکھا تو اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں، جب ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ آتا تو وہ چیختے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا، یہ مرد اور عورتیں وہ تھیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، زنا سے بچو، کیونکہ اس میں 6 چیزیں نقصان والی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصان یہ ہیں: زانی مرد اور عورت کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، غربت پیدا ہو جاتی ہے اور عمر کم ہوتی ہے۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی اور برا حساب اور دوزخ کا عذاب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا، بے شک زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے دوزخیوں کو تکلیف دی جائے گی۔ فرمایا، ہمیشہ شراب پینے والا جو مرا، اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ پلائیں گے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا، زانیہ عورتوں کی شرمگاہوں سے چلی ہوئی نہر ہے، ان کی بدبو سے دوزخیوں کو تکلیف دی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ زنا پر اصرار کرنے والا بت پرست کی طرح ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس زمین میں اپنا لشکر بھیجتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے کسی مسلمان کو زیادہ گمراہ کرے گا سو اس کو میں تاج پہناؤں گا۔ تو ایک شیطان جا کر کارروائی سناتے ہوئے کہتا ہے، میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو وہ ابلیس کہتا ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ وہ پھر کسی اور سے شادی کرے گا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگا رہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ڈال دی۔ تو وہ ابلیس کہتا ہے، یہ تو نے کچھ نہ کیا، ان قریب وہ صلح کر لیں گے۔ پھر ایک شیطان آ کر کارروائی سناتا ہے کہ مسلسل زنا کروانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے زنا کر لیا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ یہ تو نے تو اچھا کیا ہے، اس کو قریب کر کے تاج پہناتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ آدمی کا اس عورت کے رحم میں نطفہ ڈالنا جو اس کے لیے حلال نہ تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس آدمی نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو ایسے زانی اور زانیہ پر اس امت کا آدھا عذاب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنا ہاتھ ایسی عورت پر رکھا جو اس کے لیے حلال نہ تھی اور شہوت کے ساتھ رکھا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف باندھا ہوگا، اور اگر اس نے عورت کا بوسہ بھی لیا تو اس کے دونوں ہونٹ کاٹ کر جہنم میں گریں گے، اور اگر اس نے زنا بھی کر لیا تو قیامت کے دن اس کی ران بول کر گواہی دے گی کہ مجھ پر حرام کام کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ غصہ کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا، تو وہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو زبان بھی بول پڑے گی۔ آگے اسی طرح سارے اعضاء کے بولنے کا ذکر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی محرم کے ساتھ زنا کرے تو اسے قتل کر دو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک ایسا خنزیر جو نجاست میں لت پت ہو، اس سے مس کر لینا اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پیا چوری کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال دی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔